السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مشیل ہان ولاگ۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، تھینک یو۔ اچھا، آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں وہ اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ کیا پتہ کتنے لوگ کی سٹوری میری جیسی ہو، اور کیا پتہ کتنے لوگ کو میری اس سٹوری سے جو میری حقیقت ہے اس سے فائدہ ہو جائے۔ اس لیے آج کی ویڈیو فل دیکھنا پلیز، تاکہ مجھے بھی ثواب مل سکے، کیونکہ کیا پتہ جب میں تہجد کے راستے پہ میں آئی تھی نا، تو میرے اللہ نے مجھے بھی ایسے ہی ایک ویڈیو اچانک سامنے لائی تھی جس میں تہجد کے معجزات کا ذکر تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ اکیلے ہوں، مایوس ہوں، اور آپ کو رب کی ضرورت ہو، اور آپ کے سامنے اچانک سے کوئی آیت آ جائے، کوئی حدیث آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو ہمارے رب کی طرف سے ہمارے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ ہمارا رب انسانوں کو ہی وسیلہ بناتا ہے، کچھ سمجھانے کے لیے، ہماری تکلیف دور کرنے کے لیے۔ اچھا، اب میں اپنی اصل بات پہ آتی ہوں۔ میری زندگی میں کیسے چینج آیا، میری زندگی میں کیسے تہجد آئی، ایک دم سے کیسے میری زندگی بدل گئی۔ تو وہ کرونا کا ٹائم تھا، گھر میں رہ رہ کے میں اتنی زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی نا کہ میں سوچتی تھی یار یہ کیسی لائف ہے، کیا مقصد ہے اس زندگی کا۔ میں لوگوں سے دور جانے لگی تھی۔ مجھے ہوتا تھا کہ میں ان کے سامنے جاؤں گی تو پتہ نہیں مجھ سے یہ کیا پوچھیں گے، مجھ سے کیسے سوالات کریں گے، میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں گی۔ میں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ میں کہیں بھی کسی سے ملنے نہیں جاتی تھی، ہر ٹائم گھر 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 میں۔ اور مجھے تو سوسائڈ والے جو ہوتے ہیں نا سوچ، وہ آنا شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، مجھے اپنی لائف بہت ہی زیادہ بری لگنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے، میری عجیب عجیب سی سوچ، میں اتنی بدقسمت کیوں ہوں، میرے پاس یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں جو لوگوں کے پاس ہیں۔ یہ سب چیزیں میرے دماغ میں آنے لگی تھی۔ میں اپنی لائف کو دوسروں سے کمپیئر کرنے لگی تھی، اور ان پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، ان کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں ہے، بلا بلا، وہ کتنے خوش قسمت ہیں، میں کتنی بدقسمت ہوں، سب کچھ۔ اور یہ چیزیں میرے کو ذہنی مریض بنا رہی تھی۔ اچھا، میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں ایسی تو نہیں تھی، اکیلے رہنا، چپ شکوے کرنا، یہ سب رونا، خودکشی کے خیالات دل میں آنا، یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ایسے لگ رہا تھا میں بیمار ہوتی جا رہی ہوں۔ پھر ایک دن اچانک سے اسکرول کرتے کرتے یوٹیوب پہ ہی میرے سامنے ایک تہجد کی سٹوری آئی۔ میں آپ ساتھ اپنی سٹوری شیئر کر رہی ہوں، بالکل ویسے ہی کسی نے بھی اپنی سٹوری شیئر کی ہوئی تھی۔ تو میں نے وہ اوپن کر لی، پھر میں نے وہ اوپن کر لی۔ اس میں انہوں نے اپنی سٹوری بتائی ہوئی تھی کہ تہجد سے ان کی زندگی میں کیا چینج آیا، کیسے ان کو وہ سب چیزیں ملی جو ان کو چاہیے تھی، سب کچھ۔ پھر سٹارٹ ہوا رمضان، اور جب رمضان سٹارٹ ہوا بس 6 روزے تھے اسی طرح سے گزرے، بٹ مجھے وہ سٹوری اس لڑکی کی بھول ہی نہیں رہی تھی۔ میں بار بار یاد کر رہی تھی وہ سٹوری نا۔ پھر میں نے بھی تہجد کا ارادہ کیا، اور رمضان کی ایک رات کو میں تہجد کے لیے اٹھی۔ میں جیسے ہی جانماز پہ کھڑی ہوئی میرے آنسو سٹارٹ ہو گئے۔ اللہ جی، ساتھ ساتھ میں نماز پڑھ رہی، ساتھ ساتھ میں رو رہی۔ پھر میں دعا میں اتنی روئی، ایسا لگ رہا تھا میرے سامنے بیٹھ کے اللہ پاک مجھے سن رہے ہیں اور مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، اور میں اللہ پاک سے ایسے بات کر رہی تھی کہ اللہ پاک دیکھے نا میں کس حال میں ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، آپ سب ٹھیک کر دیجیے نا۔ اور مجھے لگ رہا تھا کہ اللہ پاک مجھے مطلب تسلی دے رہے ہیں، مجھے جواب دے رہے ہیں کہ میں ہوں نا، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، بس تم تھوڑا سا صبر کرو۔ پھر یہ ہوا کہ وہ جو رات تھی نا، میں بہت زیادہ روئی۔ سحری تک میں اللہ پاک سے باتیں کرتی رہی، دعائیں مانگتے رہی۔ پھر تہجد میرے روز کا معمول بن گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے سب دکھ اپنے اللہ کو بتا دیے اور وہ میری ہر بات سنیں گے۔ بس میرا دل سکون میں آ گیا، پھر کبھی تہجد سے دور نہیں ہوئی۔ پتہ تہجد کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں سکون آ جاتا ہے، ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔
तहज्जुद की जो सबसे बड़ी बात होती है ना, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाती है। हमारी हर दुआएँ हमें ऐसे लग रहा होता है कि कबूल हो रही हैं, कबूल होना शुरू हो जाती हैं। हमें दुनियावी जो टेंशन होती है उससे आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि फिर हम समझ जाते हैं कि बस जो रब करेगा वो सब बेहतर है हमारे लिए, और उसके अलावा हमारा कोई बेहतरी मतलब हमारे लिए कोई बेहतरी सोच सकता ही नहीं है कभी, हम खुद भी नहीं सोच सकते। फिर हमारे दिल में एक अजीब-सा सुकून आ जाता है। तहज्जुद वो टाइम होता है जब अल्लाह पाक पहले आसमान पे आते हैं और अपने बंदे की सब बातें सुनते हैं। अल्लाह पाक के वो बहुत लाडले हो जाते हैं जो तहज्जुद पे लग जाते हैं। अल्लाह हम सबको तहज्जुद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। आज की वीडियो का मकसद ही यही था कि शायद किसी को फ़ायदा हो जाए और मुझे भी उसका अजर मिल जाए। कल मिलेंगे इंशाअल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।